دنیا دو چیزوں پہ حیران ہے، ایک آپ کے قرآن پر اور ایک آپ کے صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ پر۔ ان کو حیرت ہے اس کتاب پر، اور ساری دنیا چھپ کے اعتراف کرتی ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور حیران ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ وہ کون سا دماغ تھا کہ جس نے 13 سال کی مدت میں عرب کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ عرب کو اپنے قبضے میں کیا 13 سال کی مدت۔ اور بتاؤ علماء بیٹھے، آپ بھی سن لو، 13 سال مکے میں مکے والوں نے چین سے نہ رہنے دیا۔ 53 سال کی عمر میں مدینے میں گئے، 10 سال مدینہ یہی دارالقانون تھا، یہی اسلام کا قانون نازل ہوا۔ 10 سال میں 1 سال کے بعد جب دوسرا سال آیا تو سن لینا، سننا، غور سے سننا، اپنی حقیقت جاننا، پیغمبر کی سیرت جاننا، اپنی تاریخ جاننا۔ 1 سال کے بعد جب دوسرا سال آیا تو بدر کی لڑائی پیش آئی، تیسرا سال آیا احد کی لڑائی پیش آئی، چوتھا سال آیا خندق کی لڑائی پیش آئی، چھٹا سال آیا پانچواں سال آیا مستلق کی لڑائی پیش آئی، چھٹا سال آیا خیبر کی لڑائی پیش آئی، 7واں سال آیا عمرۃ القضا پیش آیا، 8واں سال پیش آیا فتح مکہ پیش آیا، 9واں سال پیش آیا تبوک کی لڑائی پیش آئی۔ مدینے کی 10 سال کی زندگی لوگوں نے لڑائیوں میں گزروائی، ڈیفنس کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ اور علماء سے سننے کی کوشش کرو، تمہارے نبی نے 10 سال کی مدت میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے، پیشاب کیسے کیا جاتا ہے، بیوی کے پاس جایا کیسے جاتا ہے، آئینہ کیسے دیکھا جاتا ہے، کپڑا کیسے پہنا جاتا ہے، مسجد میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے، کسی کے گھر میں جایا کیسے جایا جاتا ہے، سواری پہ بیٹھا کیسے جاتا ہے، لاکھوں مسائل کو 10 سال مسلسل جنگ بھی ہو رہی ہے، اور اپنی امت کو معمولی قانون بھی بیان کر کے پیغمبر سنا رہے ہیں۔ سن رہے ہو؟ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ فرما رہا ہے تمہارے نبی کے اوپر تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ بخاری کی حدیث ہے، شیخ موین صاحب ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، یہ آپ کے کیڑے میرے انتظار میں، اور یہ ظاہر اگر اوپر سے چلے تو چل جائے، یہ نیتی نافذ ہو سکے، لگتا ہے ابلیس نے کچھ پارٹی چھوڑی ہے۔ آپ دیکھ لو بٹن بند ہے، کس راستے سے ان کی انٹری ہو رہی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ بخاری کی ایک حدیث اور سن لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ جزاک اللہ، مجھ کو معلوم ہے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم میں اتنا خوش ہوں کہ ابتدائی جلسہ میں جو ہنگامہ تھا اس سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنا ان مخلص لوگوں کی موجودگی سے مجھ کو خوشی ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ بخاری کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان، حضرت انس اللہ کے نبی کے خادم، ان کا بیان ہے، اپنے گھر بھاگے آئے، سن 4 ہجری کا واقعہ ہے، مکہ والوں نے 12,000 کی جماعت لے کر مدینے پہ حملہ کر دیا ہے۔ کتنا؟ 12,000 کی جماعت لے کر، یہ آخری حملہ مدینے پر ہے۔ سارے مکہ والوں نے آپ کے قبائل کو جمع کیا ہے، اور جمع کر کے مدینہ پہ حملہ کر کے پلان یہ بنایا ہے کہ محمد اور محمد کے ماننے والوں کو تہو پالا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ خبر ملی کہ 12,000 کی جمعیت میرے ماننے والوں کے شان مدینہ پہ حملہ کرنے والی ہے، تو آپ نے ہنگامی میٹنگ بلا لیا۔ کیا؟ ہنگامی میٹنگ
میٹنگ بلایا. ہنگامی میٹنگ جمع ہو گئی. آپ مشورہ کرنے لگے میرے صحابہ تمہیں مجھے بچانے کی فکر ہے. مکہ کا ظالم مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے اور اپنے ساتھ عرب کے تمام قبائل کو لے لیا ہے. سارے قبائل کو بھی لے لیا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے. بتاؤ بچایا کیسے جائے؟ سارے لوگوں نے مشورہ دیا لیکن وہیں پر ایک شہزادہ تھا, ایک بادشاہ کا لڑکا تھا جس کا نام سلمان فارسی تھا. یہ شہزادے تھے, سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں جب کسی گاؤں پر حملہ ہوتا, اگر گاؤں والے کمزور ہوتے اور حملہ کرنے والے اگر مضبوط ہوتے تو گاؤں والے گاؤں کے چاروں طرف گڈھا کھود دیتے تاکہ دشمن اس گڈھے کو پار کر کے گاؤں میں نہ پائے. اللہ کے نبی نے ڈن کر دیا, کہا سلمان کا مشورہ مانا جائے گا اور اجازت دے دیا. مدینے کی 3 طرف خندق کھودی گئی. نبی کے ماننے والوں, تمہارے نبی نے دین کو کیسے بچایا؟ تمہارے نبی نے تمہیں کیسے بچایا؟ مدینے والے بھی خندق کھود رہے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ بھی انہی کے ساتھ پھاوڑا چلاتے ہوئے خندق کھود رہے ہیں. وہ بھی پھاوڑا چلا رہے ہیں اور مٹی کھو رہے ہیں. دسمبر کا مہینہ ہے, وہ مہینہ مدینے میں ٹھنڈک بہت زیادہ پڑتی ہے. دسمبر کا مہینہ ہے. سارے صحابہ اور غریب صحابہ اوڑھنے کے لیے پوری چادر بھی نہیں, لیکن جناب محمد الرسول اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اور خندق کے پاس پہرا دے رہے ہیں. اسی بیچ میں اللہ کے نبی کے خادم انس 8-9 سال کے ٹہلتے ہوئے گئے اور ٹہل کر کے لوٹ کر کے گھر آئے. کہا اماں, کہا ابا, آواز دے ابا اماں. ام سلیم ان کی ماں, ابو طلحہ ان کے باپ. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اے میری اماں, میں نے جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے. اماں ہوا چل رہی تھی, چادر اٹھی ہے, میں نے اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا ہے. کئی دنوں سے نبی نے کھانا نہیں کھایا ہے. اماں ہمارے نبی کے لیے انتظام کرو. رسول کی خدمت کرتے تھے. ابا نبی کے لیے انتظام کرو. ام سلیم نے اپنے شوہر کو مزدوری کے لیے بھیجا, کسی کے یہاں کام جلدی سے کچھ کر لو. گئے, کام کیے, تھوڑا سا جو ملا لا کر کے ابو طلحہ نے ام سلیم کو دیا. کہا جلدی جلدی پیس لو. تقریر سمجھ میں آ رہی نا؟ سیرت سنا رہا ہوں, تمہارے نبی کی زندگی سنا رہا ہوں. میرے عزیزو, ہائے کس دکھ کو چھیڑو. ام سلیم نے جلدی جلدی چکی چلائی. اور میری ماں اور میری بیٹیوں, تمہارے پیغمبر کے چاہنے والوں نے اور چاہنے والیوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. آٹا پیسا, ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کر دیا. یہ جلدی جلدی پکانے لگے. ام سلیم کو کہا روٹی بناؤ. جب روٹی بنانا شروع کیا تو انس کو بلایا. دونوں نے بلایا, اے انس ادھر آؤ, جاؤ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ اور جانا محفل میں ہوں گے کچھ مت بولنا. جب محفل سے اٹھیں گے تو تنہائی میں سلام کر لینا اور کہہ دینا اماں ابا نے آپ کو کھانے پر بلایا ہے, اس لیے کہ ایک ہی روٹی ہے اور صحابہ کی بہت بڑی جماعت ہے, سب آئیں گے تو بات بگڑ جائے گی. کیا سکھایا ماں باپ نے؟ کہا جانا چپکے سے نبی سے کہہ دینا, محفل میں بیٹا نہیں کہنا. انس کا بیان ہے, میں گھر سے نکلا اور جناب محمد الرسول
पहरा दे रहे हैं। अनस क्या बोलते हैं? अनस इब्न मालिक का बयान है कि जब मैं घर से निकलकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर सूरह निसा पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भूख लगी है और सूरह निसा पढ़ा रहे हैं, कुरान की सूरह निसा पढ़ा रहे हैं और उसकी तालीम दे रहे हैं। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी कि मेरा खादिम नसारा है। अल्लाह के नबी ने इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नबी सलाम अलैकुम। अल्लाह के नबी ने कहा वालेकुम सलाम या अनस, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने भेजा है क्या? कहा तुम्हारे अम्मा अब्बा ने भेजा है। तो झूठ कहाँ बोल सकते थे? कहा हाँ का अम्मा अब्बा ही ने भेजा है। कहा दावत देके भेजा है। आप कैसे झूठ बोल सकते? अम्मा अब्बा ने कहा था, चुपके से कहना। और अल्लाह के नबी पेशगी पहुंच रहे हैं कि दावत देके भेजा है। कहा हाँ दावत देके भेजा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब अनस की जबान से सुना कि दावत आई है, आपने कहा ओ रहमत वाला पैगंबर, अपना भूल गया। सहाबा से कहा सहाबा चलो 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 चलो, अनस के घर में तुम लोगों की दावत है, चलो आज दावत तुम लोगों की आई है। हजरत अनस वहां से भागे और भागते हुए अम्मा अब्बा के पास आए। कहने लगे अम्मा गजब हो गया, अब्बा गजब हो गया। अल्लाह के नबी तो तमाम लोगों को लेकर के चले आ रहे हैं, आपने चुपके से कहा था। मैंने सोचा मगर नबी ने सब कुछ कह दिया, पूरी जमात आ रही है। उम्मे सुलैम क्या बोलते हैं? मेरी माँ बहनों अगर मौजूद हो तो सुन लेना। उम्मे सुलैम ने कहा अगर हमारा नबी सबको ले आ रहा है, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नबी की जिम्मेदारी। क्या कहा? हमारी नहीं जिम्मेदारी, खत्म हो गई। हमारा काम दावत देना था, पूरी जमात को खिलाना मोहम्मद का काम है। कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर अबू तलहा के मकान पर पहुंचे। कहा अबू तलहा मर्दाना मकान खोलो, आओ मेरे साथियों को, अपने भाइयों को बैठाओ। उन्होंने बैठाया। कहा अबू तलहा उम्मे सुलैम को बोल देना कि रोटी जो बनाई है, एक टिकिया जो बना के रखी है, छुएगी नहीं। कहा छुएगी नहीं, बना एक ही टिकिया थी। क्या कह देना छुएगी नहीं। जरा याद कर लेना, आज कुछ सुनाना चाहता हूं, कुछ अच्छी चीज सुनाना चाहता हूं। अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा कि उम्मे सुलैम रोटी छूना नहीं। अल्लाह के हबीब ने कहा जैसे बनी है पड़ी रहने दो। अल्लाह के नबी ने कहा अबू तलहा अगर किसी कुप्पी में घी हो, पहले घी कुप्पी में रखी जाती थी, कुप्पी में। अब तो बर्तन आ गए ना, ये जो बूढ़े बैठे हुए हैं, हमारे बाप दादा जो गुजर गए, वो चमड़े की कुप्पी होती थी, घी उसी में रखी जाती थी ताकि कुप्पी टूटे ना, घी जाए ना हो। अब दुनिया तरक्की गई, बर्तन नए नए आ रहे हैं, मॉडर्न किस्म के सामान आ रहे हैं। हमारे बाप दादा भी कितनी सादगी से गुजर गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा से कहा घी की कुप्पी लाओ। अबू तलहा घी की कुप्पी लेकर के आए और रोटी बर्तन में रखी है। अल्लाह के नबी ने उसी कुप्पी से चंद कतरे घी निकाले और निकालने के बाद उंगली में लगाकर रोटी में पोत दिया। पोतना था कि रोटी फूलना शुरू हो गई, ऊंची आने लगी, फूलती चली जा रही है। अल्लाह के नबी अब फातिहा हो रहा है। ये देनों पर झूठा फातिहा करने वाले, डुप्लीकेट दुआओं के पढ़ने वाले फातिहा के नाम पर तुम्हारे नबी ने वो ओरिजिनल फातिहा क्या किया? बुखारी से सुनो, बुखारी के अल्फाज में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिस्मिल्लाह। क्या कहा? फातिहा हो रहा है, बिस्मिल्लाह।
میں نے کرلا کپاڑیا میں اس سال جب تقریر کیا میں نے اسی حدیث کو بیان کیا. میرے اگلے پروگرام میں 10 سال سے 15 سال کے بچوں نے گھیر لیا. آدھی مسجد بچوں سے بھر گئی. میں نے کہا قوم کے بوڑھوں ان بچوں پر دیکھو کیا اٹیک ہوا ہے. سارے بچے کاغذ قلم لے کے آئے تھے کہ حضرت اسی فاتحہ والی دعا کو لکھ دیجئے جس کو ہمارے پیغمبر نے پڑھی ہے, ہم کو وہ اوریجنل دعا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بڑا مولوی ہوئی سنبو تو ہماری ہمت ہوئی. ہاں اب میری قسمت میں سناٹا لکھا لیکن آپ لوگ ہو نا, اس کا کوئی معنی نہیں. وہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے. آپ سن لو مسئلہ بتا دے. ایک آدمی اگر حق پر ہے تو ایک آدمی کو شریعت میں جماعت کہا گیا ہے. ایک آدمی اگر حق پر ہے تو شریعت میں اس کو اکیلے امت کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک بھی اگر سچا ہے تو امت کے نام ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ, اس کے بعد کہا اللہم, یہ فاتحہ والا, اللہم عازم فیہ البرکہ. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نام سے اے اللہ اس کے اندر برکت کو بڑھا کر دے, اے اللہ اس کے اندر برکت کو بڑھا دے. اللہ کے نبی روٹی توڑتے جا رہے ہیں, روٹی کھٹنے کا نام نہیں لیتی, بوٹی رکھتے جا رہے ہیں, روٹی دیتے جا رہے ہیں. صحابہ کا بیان ہے 70-80 لوگوں کی جماعت ہم لوگوں کی تھی. ہم تمام نے اسی ایک روٹی سے کھایا, تمام کا پیٹ بھر گیا. اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ اپنے غریبوں کو کھلانے کے بعد جب ان کا پیٹ بھر گیا تو آخر میں جناب محمد الرسول اللہ اور ابو طلحہ, ام سلیم اور انس نے مل کر کھایا. پہلے ساتھیوں کو کھلا دیا. اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, تمہارے نبی پر تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے. میرے عزیزوں اور دوستو, کافی میں نے تقریر کر دیا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اللہ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرما لے. اللہ رحمتوں کے فیضان کا ٹائم ہے. ہم غریبوں کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا, ہم لوگوں کے ہاتھ اور دامن کو اپنے رحمتوں سے بھر لے. اللہ تیرے قرآن تیرے نبی کے فرمان کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے. ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے. ہم سیاہکاروں کی سیاہکاریوں پر پردہ ڈال دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و کلی عطا فرما. جو غریب اور تنگ دست ہیں ان کے غربت و افلاس کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ کر کے ایک کر کے نیک کر دے. اللہ آج کے اس پروگرام میں جن لوگوں نے دامے دل میں سخن تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما لے. اللہ سامعین کی بھی حاضری قبول فرما لے. ہم علماء کی حاضری کو بھی قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب